number 415 Zulu, which were being carried out by Baloch subnationals within Quetta, Turbat, or various other cities of Balochistan. السلام علیکم. دوسرا رخ کے ساتھ میں ہوں سید سمر عباس. ناظرین، بلوچستان آج پھر دہشت گردی کا نشانہ بنا ہے اور کوئٹہ میں ایک خودکش حملے کے نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 13 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ اس واقعے میں 21 افراد زخمی ہوئے. یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں رونما ہوا ہے کہ جب بھارت اور افغانستان کے بعد ایران کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات کشیدہ ہیں، اور آج سے 2 روز پہلے ہی بلوچستان کے علاقے پنجگور میں ایک ایرانی ڈرون پاکستان کی فضائیہ کی جانب سے مار گرایا گیا. اور کل ہی بھارتی جاسوس کلبھوشن جادو نے بھی اپنے تازہ اعترافی بیان میں پاکستان کے اندر تخریبی سرگرمیوں کی نہ صرف ان کا اعتراف کیا ہے بلکہ ان کی تفصیلات بھی مزید افشا کی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیرونی چیلنجز جن کا پاکستان کو سامنا ہے، کیا وہ اندرونی چیلنجز کی صورت میں ان کا فال آؤٹ نظر آ رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں پاکستان کو سفارتی سطح پر کس طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور آج کے شو میں ہی ہم بات کریں گے بلوچستان کے اندر ایک جو ناخوشگوار واقعہ ہے. کوئٹہ میں پختونخوا میپ کے ایک ایم پی اے نے پولیس اہلکار پر صفاقی سے گاڑی چڑھا دی، تو یہ عدم برداشت کا رویہ کیوں؟ اسی پر بات ہوگی آج کے شو میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شیری مزاری، پاکستان تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی ہیں اور اسٹڈی انسٹیٹیوٹ اسلام آباد کی سربراہ بھی ہیں، اور سینیٹر میر حاصل بزنجو ہمارے ساتھ موجود ہیں، سربراہ نیشنل پارٹی اور وفاقی وزیر ہیں پورٹس اینڈ شپنگ کے، اور نجم الدین شیخ صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں، سابق سیکرٹری خارجہ ہیں. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا شو میں جوائن کرنے کے لیے. میر صاحب، کوئٹہ آج پھر دہشت گردی کا نشانہ بنا، تو بلوچستان میں دہشت گردی کا سایہ کیوں پیچھا نہیں چھوڑ رہا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس دہشت گردی کو ہم صرف اگر یہ کہیں کہ جی ہم فوج لگانے سے، پولیس لگانے سے، ایف سی لگانے سے حل کریں گے، کم سے کم میں نے شروع سے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے. اس کے لیے ایک تو آپ کو اپنی انٹیلیجنس کا حوالے سے بات کرنی پڑے گی. دیکھیں، ایک مشکل بات ہے، ہم مشکل میں ہیں، ہم مانیں یا نہ مانیں. جیسے ایران کے سرحد پہ ہم نے ٹرینچز بنا رہا ہے ایران، بڑے پیمانے پہ وہ بڑے بڑے ٹرینچز بنا رہا ہے تاکہ کوئی کراس نہ کر سکے. اسی طرح کچھ باڑ ہم لگا رہے ہیں، کچھ باڑ انڈیا لگا چکا ہے. تو ہم ایک عجیب سی صورتحال میں ہیں. اور پھر ایک میں عرض کروں کہ مجھے جو لگتا ہے کہ یہ جو آئیسس کا جو معاملہ ہے، کیونکہ مجھے شاید مڈل ایسٹ میں اس کی انٹینسٹی تھوڑا آگے جا کے کم ہو. میں نے شروع میں بھی اس کی نشاندہی کی ہے، اور جب افغانستان میں ہماری جو ڈیلیگیشن گیا تھا، پارلیمانی ڈیلیگیشن، میں نے یہ بات وہاں افغانستان میں پریزیڈنٹ غنی کے میٹنگ میں بھی کہی کہ مجھے جو خطرہ پڑ رہا ہے کہ یہ آئیسس کو ایک ایسی اوپن پلیس چاہیے جہاں وہ آزادی سے ایکٹیویٹی کر سکے. مجھے لگتا ہے کہ جتنا بھی وہاں انٹینسٹی کم ہو جائے گی مڈل ایسٹ میں، یہ آئی ایس ایس اور یہ تمام مصیبتیں ہماری طرف شفٹ ہو جائیں گی. اب بلا وجہ ایران کے ساتھ بھی ہماری پتہ نہیں یہ کیوں ٹینشن ہے، جو میرے حساب سے کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے. وہاں بھی سب سے زیادہ جو الٹیمیٹلی ٹارگیٹڈ ہوں گے وہ بلوچستان ہوگا. اب کیونکہ میجر جو ایران میں جو ایک ہی 3 سنی کیا ہیں پیکٹس ہیں، ایک کردوں کا ہے، ایک عربوں کا ہے، ایک بلوچوں کا ہے، باقی تو پورا شیعہ اسٹیٹ ہے. اب اس سائڈ پہ بھی سنی رہتے ہیں جو پاکستانی بلوچستان ہے، جو سیستان یا ایرانی بلوچستان ہے اس میں بھی سنی رہتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ان معاملات میں ہم نے بہت اچھی پلاننگ نہیں کی، چاہے وہ فارن پالیسی کے حوالے سے ہو، چاہے سیکورٹی کے حوالے سے ہو، چاہے انٹرنل ہماری جو ارینجمنٹ ہے ان کے تھرو نہیں کی، تو ہم آگے جا کے مجھے بہت خوفناک اور مشکل چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ان کے جو وہی ڈیزائنز ہیں جن کا کل کلبھوشن جادو نے اپنے اعترافی بیان میں بتایا بھی ہے کہ بلوچستان میں عدم استحکام پیدا کرنا اور وہاں پہ سیکیورٹی کی صورتحال کو خراب کرنا، سی پیک کو لے کے اور دیگر جو. جی ہیلو جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے بات کی کہ بلوچستان کے اندر حالات خراب دیکھیں، تو کل کلبھوشن جادو نے بھی اپنے اعترافی بیان میں یہی کچھ بتایا ہے کہ بلوچستان میں عدم استحکام کا، بلوچستان کو شکار کرنا. سر میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے تو کلبھوشن کی اسٹیٹمنٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ جب مودی نے خود دہلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ جی مجھے میرے بلوچ بھائی بلا رہے ہیں، وٹ ہیل ہی سینگ، ہمارا آپ کے بھائی کب بن گئے؟
کہ پہلی دفعہ میرے خیال میں پوری ہسٹری میں پاکستان کے کشمیر کے علاوہ کسی معاملے پہ اتنا اوپنلی کسی پرائم منسٹر نہیں بولا ہے. اور نریندر مودی نے یہ کہا کہ جی ہم وہاں ہمارے بھائی ہیں, وہ ہمیں بلا رہے ہیں, ہم ان کی مدد کو جا رہے ہیں. میرے خیال میں اس قسم کا اسٹیٹمنٹ کسی پرائم منسٹر نے آف انڈیا نے, آئی ڈونٹ نو کہ اندرا گاندھی کے بنگلہ دیش کے زمانے میں کیا اسٹیٹمنٹ آئی ہے, اس کے بعد کانگریس کی حکومت رہی ہے, بی جے پی کی حکومت رہی ہے, کسی نے یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہے. اور یہ میں ڈیفینیٹلی آج کل انڈیا اس کو اوپنلی اون کر رہا ہے کہ میں اس ساری ڈی اسٹیبلائزیشن میں شریک ہوں. وہ تو ایک پرزہ ہے کون کلدیش کو یادو یا جو بھی ہے. تو سب سے بڑا ثبوت جو ہے ہمارے پاس وہ نریندر مودی کی اسپیچ ہے. تو میرے خیال میں ہمیں ان چیزوں پہ تھوڑا سا, جیسے شروع میں آپ بات کر رہے تھے, میرے خیال میں ہمیں ٹی وی ٹاک شوز میں ان چیزوں میں اب ان مسائل کو ہائی لائٹ کرنا ہے تاکہ ہم اپنے لوگوں کو اس میں ایجوکیٹ کریں. کیونکہ جب تک آپ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے, ان کو نہیں سمجھائیں گے, آپ کے مشکلات زیادہ ہوں گے, کم نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, میر صاحب تو ایک بڑی خوفناک صورتحال آگے دیکھ رہے ہیں, بڑی پریشان کن صورتحال دیکھ رہے ہیں. یہ واقعہ جو آج کوئٹہ میں دہشت گردی کا پیش آیا, یہ کیسے وقت میں پیش آیا ہے کہ جب پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہیں. 2 روز پہلے پنجگور میں ایرانی ڈرون ہم نے مار گرایا, اور اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں اوورال جو بلوچستان میں سیکورٹی کی سچویشن ہے. کلبھوشن جادیو کا جو اعترافی بیان بھی سامنے آ گیا, اس نے اعتراف کیا اور تفصیلات بھی شیئر کیے کہ بلوچستان میں عدم استحکام کس طرح سے وہ پھیلا رہے تھے. تو یہ جو واقعہ ہے آج کا, آپ کو اسی سفارتی فال آؤٹ کا نتیجہ لگ رہا ہے کیا؟ سمر, اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ دیکھیں, بڑا افسوسناک واقعہ. اور آج دیکھیں جمعۃ الوداع ہے اور ایسے دن پہ اس قسم کا حادثہ ہونا. لیکن اس کا کانٹیکس دیکھیں, کل کابل میں دہشت گردی پہ ہوئی. آپ کو پتہ ہے افغانستان ہم پہ بار بار الزامات لگاتا ہے, اور گلبشن کا وہ سٹیٹمنٹ پورا پبلک کیا گیا جس میں واضح ہو گیا ہندوستان قرار ہے. کچھ دن پہلے ہم نے ایران کے ساتھ ایک اور فساد لے لیا کہ ان کا ڈرون جو گرایا. میں سمجھتی ہوں کہ ٹھیک ہے, جو بھی ایکسٹرنل ملٹری ایئرکرافٹ اس طرح آئے, ڈرون ہو یا کچھ اور ہو, لیکن ہمیں تو کہا جاتا تھا ہمارے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے ڈرون گرانے کی. تو ایران کے ڈرون نے کسی پہ حملہ تو نہیں کیا تھا, تو آپ نے گرا دیا. تو اب واضح کیا ہو گیا ہے کہ پاکستان کی حکومت یا اسٹیٹ ملوث ہے امریکن ڈرون اٹیکس میں, جو کہ بمباری کرتے ہیں, ہمارے ٹیریٹری پہ لوگوں کو مارتے ہیں. تو کیا ہماری حکومت دوغلاپن کر رہی ہے, لوگوں کو کے سامنے کنڈیم کرتی ہے, اور ہماری فوجی لیڈرشپ بھی, سویلین بھی, اور اصل میں ملے ہوئے ہیں. کیونکہ اب تو واضح ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اپنا دفاع کر سکتے ہیں ملیٹریلی. ہم اپنے ایئر فورس ہمارا امریکن ڈرون کو گرا سکتا ہے. تو پھر بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ کیوں نہیں گرا رہے ہم, اور اس سے پھر اور خدشات ہمارے آتے ہیں. فورن پالیسی ہماری ہے نہیں. آپ دیکھیں کیا فورن پالیسی ہے ہماری. ابھی پرائم منسٹر صاحب گئے سعودی عرب تو امپریشن دیا کہ جی میڈیشن کریں, لیکن آج سٹیٹمنٹ آ گئی ہے سعودیز کی کہ کوئی میڈیشن نہیں ہو رہی, صرف کویت اور سودان کر رہے ہیں. تو کوئی ہماری افغان پالیسی کیا ہے؟ ابھی کچھ دن پہلے پرسوں 2 امریکن گن شپ ہیلی کاپٹرز افغانستان سے پاکستان کی ٹیریٹری میں آئے. اس سے کچھ دن پہلے امریکہ نے اناؤنس کیا ہم 400 فوجی امیڈیٹلی اور بھیج رہے ہیں. اب 400 فوجی سے افغانستان پہ تو کوئی اثر نہیں ہوگا, تو کیوں یہ بھیجے جا رہے ہیں؟ یہ پاکستان کے بارڈر پہ آئیں گے اور کوئی پتہ نہیں کہ پاکستان پہ وہ اندر آ کے اٹیک بھی کر سکے. کیونکہ جو امریکہ میں اب پاکستان کی نئی پالیسی بنا رہے ہیں وہ بڑی اگریسو ہے. اور ہمارا فورن آفس کا عجیب و غریب بیان ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہو رہا, ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. یہ لوگوں کو نہیں جھوٹ بولتے جا رہے ہیں نا, قوم کو صحیح بات نہیں بتا رہے. پتہ نہیں کیا خوف ہم پہ آیا ہوا ہے. اور یہ جو حالات ہیں یہ خراب اس واسطے ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ نہ ہم افغانستان پہ کوئی سٹینڈ لے پا رہے ہیں. ہماری کوئی ریڈ لائنز ہم نے ان کو کلیئرٹی سے نہیں بتائی. ہم نے ان کو کوادری لیٹرل گروپ کا وہ ریوائیو ہو گیا ہے, لیکن اس کے اثرات ابھی کوئی نہیں نظر آ رہے. کیونکہ جب ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن اور ہندوستان
اشرف غنی کو پوری بیکنگ دے رہی ہیں ان کی اگریسو پالیسی پہ، تو کیا ہماری طرف سے ہم ان کو کر سکتے ہیں جس سے وہ ہمارے ساتھ بہتر حالات بنائیں؟ پھر کمی کیا ڈاکٹر صاحبہ؟ کیو سی جی میں ہم گئے، اس میں ہارٹ آف ایشیا میں ہم گئے، کابل پروسیس میں ہم گئے، اس کے علاوہ ماسکو پروسیس میں ہم گئے، ہماری نیت تو صاف ہے، پھر کیوں اتنے بدنام ہیں؟ ہماری پالیسی کوئی نہیں ہے، ہم کسی چیز پہ پوزیشن لے نہیں پاتے، ہم ایک طرف اپیزمنٹ کر رہے ہیں ہندوستان کی بھی۔ اب مجھے بتائیں آئی سی جے کا جو بلنڈر ہم نے کیا تھا پہلی پیشی پہ، ہم نے نہ رجسٹر کی بائیلیٹرل اگریمنٹ، اور یہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں حکومت نے مان لیا کہ یہ ان کی کوتاہی تھی کہ انہوں نے نہیں رجسٹر کی۔ ہم اب پھنس گئے آئی سی جے میں، حالانکہ کل کے بیان سے ہمیں فائدہ نہیں ہونے والا، جو کلبھوشن کا کل بیان ہے، کلیمنسی کی اپیل ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہمیں؟ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے آئی سی جے کی، جو ہم نے ممبرشپ ابھی تک ہم نے جو آئی سی جے کو کنسنٹ دیا ہے کہ ہم وداؤٹ دس تھنگ ہم ان کا ایکسیپٹ کر لیں گے جورسڈکشن، کسی وقت بھی ہم وہ وڈرا کر سکتے ہیں کنسنٹ۔ میں تو بہت عرصے سے کہہ رہی ہوں کہ یہ جب تک چلتا رہے گا، جتنا لمبا یا دیو کا معاملہ، اتنا ہمیں نقصان ہوگا۔ اگر آپ نے اس کو ایکسیکیوٹ کرنا ہے فوری طور پہ کر دیں، کوئی انٹرنیشنل قوانین نہیں ہے جو کہ آپ کو روک سکتے ہیں۔ اب ایک بات اور میں کہنا چاہوں گی، اس میس میں ہماری لیڈرشپ ایبسنٹ ہے۔ پرائم منسٹر صاحب سنیں 10 دن تک ملک پہ نہیں ہوں گے، اب فورن منسٹر بھی وہی ہیں، فورن منسٹر آپ نے اپوائنٹ نہیں کیا۔ اتنے ڈینجرس حالات ہیں، خطرناک حالات ہیں ہمارے بارڈرز پہ، پرائم منسٹر صاحب کو فکر ہی نہیں۔ عید بھی لندن میں کر رہے ہیں، ابھی سعودی عرب میں گئے ہیں، فورن منسٹر پیچھے چھوڑ کوئی اناؤنس نہیں کر رہے۔ اور اب گلف کی ایک اور بڑی خطرناک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے، اور آج واضح ہو گیا ہے کہ یہ جو قطر کے ساتھ کیا ہے یہ کوئی دہشت گردی کا ایشو نہیں ہے۔ وہ جو شرائط جی سی سی والوں نے دیے اس میں کیا ہے کہ ایران سے تعلقات توڑ لیں، الجزیرہ کو بند کر لیں، تو یہ تو اور ہم بھی گھسیٹے جائیں گے اس فساد میں اگر ہم نے پرو ایکٹیو فورن پالیسی نہیں بنائی۔ کہہ تو دیا ہمارے وزیر مشیر خارجہ صاحب نے کہ ہم اس سے باہر رہیں گے، انہوں نے کہا ہم نیوٹرل رہیں گے۔ آپ نیوٹرل رہ نہیں سکیں گے اگر آپ گھسیٹے گئے۔ شیخ صاحب کی طرف جاتے ہیں، نجم الدین شیخ صاحب، ایک طرف تو پاکستان کے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہیں، بھارت ہو، افغانستان ہو یا ایران ہو، تو اب دیکھیں کہ اندرونی طور پر بھی کئی خطرات اب پاکستان کے سر پر منڈلا رہے ہیں، جس کی ایک صورت آج آپ نے دیکھی کہ کوئٹہ میں جو دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا، تو کیا سفارتی تناؤ اندرونی خطرے کی صورت میں ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے؟ کچھ تو ہیں کہ جو چیزیں یہاں ہو رہی ہیں وہ ہمارے بیرونی صورتحال کی وجہ سے ہو رہی ہیں، لیکن کچھ یہ ہمیں اس سے معذرت ہمیں ایک بریک لینی، چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کو یہیں سے بات مکمل کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ نجم الدین شیخ صاحب، بریک سے پہلے آپ بات کر رہے تھے جو بیرونی ہمارے سفارتی تناؤ ہے اس کے جو اثرات ہمارے اندرونی معاملات پر پڑ رہے ہیں، آپ اپنی بات مکمل کر لیجیے گا۔ ہاں، وہ میں نے کہا کہ ضرور ہیں بیرونی اثرات ہیں، لیکن ان کو ایگزیجریٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ زیادہ تر جو ہمارے اندرونی مسائل ہیں وہ یہاں پہ لوگ ہیں جو کہ پیدا کر رہے ہیں۔ دوسری چیز کہ جب ہم اپنی سرحدوں دیکھتے ہیں، اور آپ نے ذکر کیا کہ ہمارا تناؤ نظر آتا ہے ایران کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، ہندوستان کے ساتھ، تو ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ دیکھنا چاہیے۔ ابھی افغانستان کے ساتھ یہ ضرور ہے کہ انہوں نے ہماری بہت نکتےچینی کی ہے، ہمیں بہت قصوروار ٹھہرایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اشرف غنی صاحب نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان سے بات چیت کریں اور ہمیں پتہ چلے کہ پاکستان چاہتا کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ صاحب طالبان کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ آ کے اپنی دفتر کھولیں اور ہم سے بات چیت کریں، اور تو ہم مفاہمت کی طرف بڑھے۔ تیسری چیز، انہوں نے ابھی استانہ میں پرائم منسٹر نواز شریف کے ساتھ یہ اگریمنٹ کی کہ صاحب یہ کوارٹرلیٹرل کوآرڈینیشن گروپ جو ہے اس کو ہم پھر سے زندہ کر کے اور اس میں ہم ترقی کرنے کی کوشش کریں۔ چوتھی کہ 24 جون کو چینی وزیر خارجہ آ رہے ہیں، اور وہ اسی کے لیے آ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو مسئلے ہیں ان کے حل میں چین کس قسم کی مدد کر سکتا ہے۔ مسئلہ تو ہے افغانستان کے ساتھ، لیکن اس مسئلے کے حل کے لیے کوشاں ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی جو امریکہ کے جس کا شین مزاری صاحبہ نے ذکر کیا،
उसको भी हमें देखना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले मैकमास्टर ने कहा कि हमारी पॉलिसी जो है वो बनेगी इंडिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए। फिर उन्होंने मैटिस ने कहा कि ये रीजनल पॉलिसी होगी और इस रीजनल पॉलिसी में हमें ये देखना होगा कि जंग कहाँ से हो रही है। ऑब्वियसली उसमें निशानदेही वो पाकिस्तान की कर रहे थे। पाकिस्तान के यहाँ से कहते हैं कि सैंक्चुरीज हैं, हक्कानी नेटवर्क वहाँ से काम करता है, या तालिबान वहाँ से क्रॉस करके और फिर वापस सैंक्चुरी पाकिस्तान में ढूंढ लेते हैं। तो ये एक मसला है। और इस मरतबा जो मैटर्स की स्टेटमेंट है उससे आप कुछ और कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकते हैं। जो ड्रोन अटैक हुई है अब हमारे फाटा के इलाके में और हक्कानी नेटवर्क के कोई बंदे मारे गए हैं, वो शायद एक वार्निंग सिग्नल हो। फाटा पे नहीं हुआ, खैबर पख्तूनख्वा पे हुआ है, हंगू में। हाँ, हंगू में जो हुआ वो उसमें जो हक्कानी नेटवर्क के लोग मारे गए, उससे पहले 2 दिन पहले हमारे सफीर ने वाशिंगटन में एक थिंक टैंक में कहा कि साहब हक्कानी नेटवर्क का कोई बंदा हमारे पास नहीं रहा है, वो सब अफगानिस्तान चले गए। बिल्कुल। तो हाँ, तो ये इस किस्म की चीजें हैं जिसपे हमें अपनी पॉलिसी को रीथिंक करना जरूरी है। और रीथिंक करने के लिए जरूरी है कि हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप और जो हमारे इंटेलिजेंस वाले हैं, जो हमारे मिलिट्री वाले हैं, वो सब मिलके पार्लियामेंट के साथ एक पॉलिसी बनाएं जिसमें वाज़ेह हो कि हमारी इंटरेस्ट क्या है। कि मैं भी वही सवाल पूछूं जो कि अशरफ गनी साहब ने पूछा कि पाकिस्तान चाहता क्या है, पाकिस्तान चाहता क्या है। क्योंकि अगर पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान की खाना जंगी जारी रहे तो उससे क्या होगा। अगर अमेरिका विड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, ये सवाल हमें पूछते पड़ेंगे। कुछ कहना चाहिए, बात मुकम्मल करने में आप डॉक्टर साहब आपके शेख साहब। देखिए, अभी अगर अमेरिका विड्रॉ करता है, $4.5 अरब हर साल वो खर्च करते हैं 3,52,000 की जो फोर्स है अफगानिस्तान। अगर वो पैसे नहीं हैं तो वो फोर्स को डिसबैंड करेगी। अगर इस वक्त 70 से 80% जो अफगान बजट है वो बाहर की इमदाद से चलता है, अगर वो बंद हो गया तो क्या होगा। हम कहते हैं कि साहब, हम बहुत फख्र से कहते हैं कि साहब हमने 5 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज को संभाला था एक वक्त, लेकिन अगर ये सूरत हाल रही तो आपके पास 5 मिलियन नहीं 10 मिलियन रेफ्यूजीज होंगे। और आपने अब बर्दाश्त नहीं कि आप उनको किसी किस्म की टॉलरेट कर सके। ठीक है डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हमें सोचना है कि हमें चाहते क्या है। हम अफगानिस्तान में इस्तेकाम चाहते हैं और इस्तेकाम का हिस्सा तालिबान उसी सूरत में बन सकते हैं अगर वो मुफाहमत की तरफ बढ़े। अगर वो चाहते हैं कि नहीं हम ठीक है नहीं करेंगे तो फिर मसला हो। ठीक है। प्रॉब्लम समर 2 चीजें जो शेख साहब कह रहे उससे मुझे इख्तलाफ है। एक तो कि जी उन्होंने ड्रोन से हक्कानी नेटवर्क के पता नहीं किसको मार दिया। अव्वल तो मैं समझती हूँ ये क्लेम्स होते हैं जिसका कोई प्रूफ नहीं है और अभी तक कोई प्रूफ नहीं आया, वाज़ेह नहीं हुआ कि क्या हुआ। और दूसरा क्या डज दैट मीन कि शेख साहब ड्रोन अटैक्स अमेरिका के कंडोन कर रहे हैं? मैं समझती हूँ किसी का हक नहीं बनता हमारी टेरिटरी पे करें, जैसा इंटेलिजेंस शेयरिंग करें और हमें क्या हम टेक आउट करें, हमारे पास कैपेसिटी है इन दहशतगर्दों को निकालने की। हमारे तो सेक्रेटरी हार्जा साहब कह रहे हैं कि है ही कोई नहीं यहाँ पे। नहीं चले नहीं है, तो जो भी कह रहे हैं, बट इशू ये है कि ड्रोन हमला अमेरिका का बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होता और ये नई थ्रेटनिंग जो अमेरिकन पॉलिसी पाकिस्तान की तरफ है, हमें इसका रिस्पॉन्स कोई नहीं फ्रेम किया और करना चाहिए। दूसरा, अशरफ गनी ने तो कहा है जी तालिबान को टेबल पे लाएं, हम बात करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको याद हो कुछ हफ्ते पहले अमेरिकनों ने कहा कि तालिबान आर नॉट पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल सोल्यूशन इन अफगानिस्तान। तो अमेरिका की प्रॉब्लम यह है कि नई जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो अग्रेसिव है, वो मिलिट्रिस्टिक है और ट्रंप ने तो पूरा चार्ज मिलिट्री का और मिलिट्री पॉलिसी का अफगानिस्तान का CIA और पेंटागन को दे दिया है। स्टेट डिपार्टमेंट तो 0/0 हुआ है आजकल। तो जब ये अग्रेशन एक आएगी और सिग्नल्स मिक्स्ड आ रहे हैं कि अशरफ गनी कुछ कह रहे हैं कभी, लेकिन अमेरिका जिसका बहुत इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान पे और हिंदुस्तान का,
تو وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو اشرف غنی 100 دفعہ کہے کہ جی طالبان کو ٹیبل پہ لے آؤ. اگر امریکن ایڈمنسٹریشن نے کلیئرلی کہہ دیا کہ طالبان آر ناٹ پارٹ آف دا پولیٹیکل سولوشن, تو پھر آپ کیسے لائیں گے؟ تو مطلب پاکستان تو ایک پھنس گیا ہے نا. امریکہ کی پالیسی سگنلز دوسرے آ رہے ہیں. اشرف غنی کبھی کچھ کہہ رہے ہیں, کبھی ایک طرف ہمیں کیا کہتے ہیں کنڈیم کر رہا ہے پاکستان کو. جو دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے افغانستان میں پاکستان پہ لگا دیتے ہیں. دوسری طرف ہی سیز کہ نہیں میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں. ہمیں بھی تو پتہ ہونا چاہیے افغانستان کیا چاہتی ہے پاکستان سے. کیا وہ امریکہ کے ساتھ مل کے ہمیں ہمارے ملک میں لو انٹینسٹی کانفلکٹ کرنا جاری رکھنا چاہتی ہے یا سچ مچ امن چاہتی ہے؟ اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا امریکہ کیا کرنا چاہتا ہے. نہیں, امریکہ کا تو واضح ہے کہ ہم اب ایلائی نہیں رہے. ہم اس خوش فہمی میں ہیں یا اپنے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. لیکن امریکہ آپ کا ہاسٹائل ممالک ہے, آپ کے خلاف وہ ایکشن لے گا کافی فرنٹس پہ. اور ہمیں یہ فیکٹس رکھتے ہوئے اپنے سامنے اپنی پالیسی بنانی چاہیے. اور ہم مڈل ایسٹ یہ جو گلف میں ہو رہا ہے اس سے بھی دور نہیں رہ سکیں گے اگر ہم پہلے سے اپنی پرو ایکٹیو پالیسی نہ بنائیں. ہم گھسیٹے جائیں گے اس کانفلکٹ میں. ٹھیک ہے بزنجو صاحب, افغانستان کی جس طرح بات کی ڈاکٹر صاحب نے بھی اور شیخ صاحب نے بھی, افغانستان کے ساتھ ساتھ اب ایران کی بھی جس طرح نے پہلے بات کی کہ ایران بھی اب پاکستان پر دہشت گردیوں کی معاونت کا الزام لگا رہا ہے, جس کا آپ نے دیکھا کہ 2 روز پہلے ایرانی ڈرون پاکستانی حدود کے اندر آ گئے. اور یہ دونوں ممالک وہ ہیں جو کہ آپ بات کریں کہ ہم ایکٹ کریں گے اگر پاکستان دہشت گردوں کے خلاف ایکٹ نہیں کرتا. تو یہ جو صورتحال اوورآل بن رہی ہے یہ کتنی زیادہ چیلنجنگ ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے, جبکہ امریکہ کے عزائم بھی پاکستان سے متعلق کچھ زیادہ ٹھیک نظر نہیں آ رہے؟ دیکھیں میں تھوڑا نجم الدین شیخ صاحب کو ریفریش کروں. جی میر صاحب. جی میں ذرا نجم الدین شیخ صاحب کو ریفریش کر لوں. جب این ڈی یو میں اس کا لیکچر تھا اس نے یہ بات کہی تھی کہ افغانستان کے ساتھ ہمیں تعلقات ٹھیک کرنے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ امریکن اس کو چھوڑ جائے. یہ جو 2-3 لاکھ فوج ہے افغانستان ان کو فیڈ نہیں کر پائے گا. ایسا نہ ہو کہ ان کو کل انڈیا فیڈ کرنا شروع کر دے اور یہ سارا جو افغانستان کی فوج ہے وہ انڈین فائننسنگ پہ کھڑی ہو جائے. یہ مجھے اس کا لیکچر یاد ہے. دیکھیں جی میں دوسری بات کہہ رہا ہوں. دیکھیں جہاں تک ہماری فارن پالیسی میں, کیونکہ 2 بڑے ایکسپرٹ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے, میں فارن پالیسی کا کہیں بھی ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں پولیٹیکل ورکر ہوں. دیکھیں ہم حکومت کس کی ہو, ہم اس پہ نہ جائیں. حکومتوں سے کچھ نہیں ہوتا. اگر ہم پہلے تو ہم دیکھیں کہ آپ کے پاس امریکہ کے ساتھ ایک پوری 2-3 دہائیوں تک امریکہ واز ویری گڈ فرینڈ آف یو. آج وہی امریکہ آپ کے خلاف بنا ہوا ہے. اسی طرح افغانستان آپ کا برادر ملک کہتے ہیں وہ آپ کے خلاف کھڑا ہے. وہاں سے ایران جس کا آپ کا کوئی جھگڑا نہیں بنتا تھا وہ جھگڑا بنتا جا رہا ہے. انڈیا کو ہم نے پرماننٹ ڈکلیئر کیا ہے, وہ ہمارا اینمی ہے. دیکھیں اس میں میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے جو یہ بڑے سفارتکار ہیں, انٹلیکچوئلز ہیں, آپ کا میڈیا ہے, ہماری فوج ہے اور ہماری پارلیمنٹ ہے یا حکومتیں ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہمیں بیٹھ کے ایک چیز کو ریئلائز کرنا پڑے گا بجائے کہ ہم ایک دوسرے کو بلیم کرنا شروع کر دیں. جو فارن منسٹر نہیں, یہ کچھ نہیں ہوا. فارن منسٹر ہو گیا تو کون سا آسمان گرے گا. پہلے فارن منسٹر تھا, کون سی اچھی پالیسی آپ کی آ گئی. لیکن میر صاحب ہماری فارن پالیسی کی, ہماری خارجہ پالیسی کی ناکامیاں تو ہیں کہ آج سارے ہمارے ہمسائے ہم پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. دیکھیں نا یہی بات میں کر رہا ہوں. میری گزارش یہ ہے کہ ہم بہت چھوٹے چھوٹے چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہمیں بہت بڑے چیلنجز ہیں. ہمارے اتنے بڑے چیلنجز ہیں کہ آج امریکہ کو اس طرف آرام سے کہنا امریکہ کیا ہے, وہ تو ہمارا دشمن ہے. بھائی امریکہ کی دشمنی کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے. امریکہ اس وقت ورلڈ پاور ہے. ہم اس طرح امریکہ کو وہ دودھ سے وہ کیا کہتے ہیں اٹھا کے نہیں پھینک سکتے. ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے, ہمیں اسٹریٹجی بنانی چاہیے. افغانستان کے ساتھ ہمارا رویہ بدلنا پڑے گا ہمیں, اور افغانستان کو بھی یہ احساس ہے اور ہمیں بھی احساس ہے کہ افغانستان میں امن نہیں ہوگا, پاکستان میں نہیں ہوگا. اگر یہی صورتحال ایران میں ہو جاتا ہے, افغانستان میں ہو جاتا ہے, امریکہ ہمارے خلاف کڑا ہو جاتا ہے, تو امریکہ نہیں ہوتا ہے, اس کے ساتھ پوری یورپ کڑی ہے. پھر ہم کہیں کہ جی ہم یورپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, امریکہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور ہمسایوں سے بھی لڑائی کر لیں گے. میرے خیال میں ہماری جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بیٹھ کے ایک سیریس ڈسکشن کرنا چاہیے, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں, پارلیمنٹ ہو, حکومت ہو یا فوج ہو.
देखिए आपको एक नई पूरी फॉरेन पॉलिसी की एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, आपको अपने इन मुसीबतों से आपको अपने बचाना है, क्योंकि अब वो सूरत हाल नहीं है। और मेरी गुजारिश ये है कि इसमें चाइना को भी इन्वॉल्व किया जाए, इसमें ईरान को भी इन्वॉल्व किया जाए, अफगानिस्तान को इन्वॉल्व किया जाए, इन तमाम मुल्कों के साथ इंक्लूडिंग यूएस के साथ मिल के हमें एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, तब ही हम अपने आप को इन क्लचेस से आज़ाद कर सकते हैं, इन मुसीबतों से आज़ाद कर सकते हैं, क्योंकि ये सब स्टेक होल्डर हैं। हम कहेंगे नहीं जी चलो ईरान भी अब हमारे खिलाफ हो गया, हम कहते आप भी जाए, मुझे कोई काम नहीं, अफगानिस्तान से भी कोई काम नहीं, अमेरिका से भी कोई काम नहीं है, इस तरह हल नहीं होगा। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे अमेरिका से मुतालिक इत्तलात आ रही है। अमेरिका पाकिस्तान से मुतालिक सख्त पॉलिसी इख्तियार करने जा रहा है, जिसमें ड्रोन हमलों में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो इमदाद है वो रोकी जा सकती है और नॉन नेटो एलाई के तौर पर पाकिस्तान की हैसियत को डाउन ग्रेड किया जा सकता है। अमेरिका अगर ये पॉलिसी इख्तियार करता है तो पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, इस पर बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले भी बात हुई और हमने लिंक भी छोड़ा कि अमेरिका पाकिस्तान से मुतालिक सख्त पॉलिसी इख्तियार करने जा रहा है, जिसमें ड्रोन हमलों में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा इमदाद पाकिस्तान की बंद हो सकती है, एज ए नॉन नेटो एलाई पाकिस्तान को डाउनग्रेड किया जा सकता है। ये सारा होता है तो कितना बड़ा चैलेंज होगा। जैसे आपने बात की भी कि उनकी पॉलिसी जो है सारी ये बना रही है, पेंटागन बना रही है। समर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बिजेंडो साहब ने कहा बहुत दहाइयों तक अमेरिका हमारा दोस्त था। अमेरिका की दोस्ती और आपकी दोस्ती 1965 वॉर के बाद ख़त्म हो गई थी वो, और उस वक्त भी बड़ी सस्पिशंस थी। जब से हिंदुस्तान चाइना का जंग हुई तो हिंदुस्तान की तरफ टिल्ट आया हुआ था, उनको एड ज़्यादा मिल रही थी। ये डेटा फैक्ट्स हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं। हाँ, जब अमेरिका को आपकी ज़रूरत पड़ती है, नॉट क्योंकि आप में उसको इंटरेस्ट है, क्योंकि रीजनल में अफगानिस्तान में कुछ हो गया या कुछ, तो उस वक्त वो आपके पास आता है और फिर वही कि जी रिलेशनशिप बनाता है। हमें जरूरत पड़ गई थी 1965 में, तब नहीं आए थे ना वो। अब आप तो इररिलेवेंट फिर होते हैं ना, अगर अमेरिका के इंटरेस्ट नहीं है और उनको रेलेवेंसी आपकी नहीं नजर आएगी। और पाकिस्तान की रेलेवेंसी अनफॉर्चुनेटली अमेरिका को पाकिस्तान की वजह से नहीं आती, एक्सटर्नैलिटीज़ की वजह से आती है, नॉर्मली अफगानिस्तान के इशू पे। तो मैं कोई ये नहीं कह रहा कि अमेरिका से जंग लड़े, लेकिन जब आप अपनी पॉलिसी बनाएंगे अमेरिका के लिए तो आपको 2-3 चीज़ें वाजे होनी चाहिए। एक कि जब से आप न्यूक्लियर वेपन स्टेट बने, अमेरिका ने नहीं एक्सेप्ट किया आपका। अगर आप समझते हैं कि एक्सेप्ट कर लिया तो अमेरिका एक हॉस्टाइल स्टेट है। आपको ऐसी पॉलिसी बनानी है जिससे अपने इंटरेस्ट भी प्रिजर्व हो, और जाहिर है आप जंग तो अमेरिका के साथ लड़ नहीं सकते, तो जिधर आप कोऑपरेट कर सकते हैं आप इशू स्पेसिफिक कोऑपरेशन करें। लेकिन ये कहना कि अमेरिका से दोस्ती कर ले, आपने बड़ी कोशिश की है, अमेरिका आपका दोस्त नहीं है। अमेरिका की इंडिया के साथ अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। हमारे पास क्या, तो ये पाकिस्तान के पास क्या रास्ता है, फिर हमें क्या करना चाहिए? आपको अपने आप को अंडररेट नहीं करना चाहिए। आपकी जरूरत है अमेरिका को, आपकी रेलेवेंसी ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी है, रीजनल पॉलिटिक्स में भी है। आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे प्ले करें, बजाय इसके कि रोते रहे हर वक्त कि जी अमेरिका से हमने दोस्ती लगानी है, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और अफगानिस्तान से हमने, ठीक है, अफगानिस्तान से हमारी पॉलिसी में चेंज काफ़ी अरसे से आया है, हम उनको कह रहे हैं अमन का, हमने अपनी पिछली पॉलिसीज़ को ख़त्म कर दिया जो गलत थी, लेकिन अफगानिस्तान हॉट एंड कोल्ड प्ले कर रहा है आपके साथ। तो हमें अमन के लिए, अफगानिस्तान में अमन होगा तो यहाँ अमन होगा, लेकिन अफगानिस्तान को भी पता है कि अगर पाकिस्तान में अमन नहीं होगा तो अफगानिस्तान में भी नहीं आ सकता। तो उनको भी आपकी शदीद ज़रूरत है इस वक्त, और आपको ये रियलाइजेशन होनी चाहिए। ईरान के साथ आपका ना टेरिटोरियल डिस्प्यूट है ना कुछ और है, आपने अपने ताल्लुकात खराब किए और करते जा रहे हैं क्योंकि आपकी कोई गल्फ अरब स्टेट्स की कंपल्शंस की वजह से। और मैं समझती हूँ ये बड़ी ख़तरनाक गेम है, और क्योंकि अमेरिका, ट्रंप ने सऊदी अरब में जाके वाजे कर दिया कि ईरान को आइसोलेट करना है, और अगर आज भी आप स्टेटमेंट्स पढ़ें तो अमेरिका ने कहा है उनको बड़ी खुशी हुई है जो सॉफ्ट
कू हुआ है मोनार्की का सऊदी अरब में, कि जो नया क्राउन प्रिंस है वो बहुत करीबी दोस्त हैं, दे वेरी हैप्पी, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट है कि अब लगता है कि हम सुन्नी मुस्लिम अलायंस बना सकते हैं। ये वर्ड्स ना मिस करें, यानी कि अमेरिका सेक्टेरियनिज्म का एजेंडा लेके हमारे इलाके रीजन में आ रहा है, हमें उससे बच के रहना होगा। लेकिन इस वक्त हमारी फॉरेन मिनिस्टर की जरूरत की इशू नहीं है, इशू ये कि हमारी फॉरेन पॉलिसी है नहीं, और प्राइम मिनिस्टर साहब वो तवज्जो नहीं दे सकते हर चीज पे, और फॉरेन पॉलिसी पे तो बिल्कुल उनकी तवज्जो नहीं है, इससे हमें नुकसान हो रहा है। ठीक है शेख साहब, अब ईरान भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सालसी के लिए मैदान में आ रहा है और ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आने वाले हैं। ईरान के साथ खुद हमारे ताल्लुकात कशीदा हैं, तो वो कैसे सालसी कराएगा हमारी अफगानिस्तान के साथ? पहले तो हमें जो सबसे अहम मसला है हमारा, इस पर फोकस करना चाहिए। कहना कि अमेरिका नहीं चाहता, ये गलत कहा कि रिकन्सिलिएशन इससे दूर, अगर गोल नहीं है तो 4000 यानी 4000 जब ये भेजेंगे फौज, तो कुल फौज होगी अफगानिस्तान में ये लोग शामिल करते हुए 20,000 लोग। जब 1,40,000 लोगों के साथ वो तालिबान को शिकस्त मिलिटरी नहीं दे सके, तो वो क्या समझते हैं अभी वो 20,000 के साथ शिकस्त देने की कोशिश करेंगे? ये 4,000 वो भेज रहे हैं, इसलिए तालिबान को कंटेन किया जाए, तालिबान को ये एहसास हो कि अमेरिका रहेगा जब तक कि किसी किस्म का इस्तेमाल आए, और तालिबान के लिए सही रास्ता ये है कि वो मुफाहमत की तरफ बढ़े। ये हमारे फायदे में है और ये हमें देखना है कि इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें। दूसरी चीज अब मैं देखिए, ये मुझे मेरी नज़र में सबसे अहम मसला हमारा ये है कि अफगानिस्तान के साथ हमारी पॉलिसी क्या रहेगी और इसके असर अफगानिस्तान के रिश्ते पे क्या पड़ेंगे और पाकिस्तान से अमेरिका के साथ रिश्ते पे क्या असर पड़ेंगे, इसको नजर रखते हुए आपको पॉलिसी बनानी। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, देखिए ईरान इस वक्त देख रहा है कि उसके मगरबी इलाकों में बहुत तनाव है, वो नहीं चाहते क्योंकि मशरकी बॉर्डर से हो, और क्यों नहीं चाहते, क्योंकि उनको नजर आता है कि अगर मोहम्मद बिन सलमान कहता है कि हम जंग सऊदी अरेबिया की सरजमीन से नहीं लड़ेंगे, हम भी ईरान की सरजमीन से लड़ेंगे, तो वो कैसे लड़ेंगे? वो या तो ईरानी हिंदुस्तान से लड़ने की कोशिश करेंगे या पाकिस्तान से बलूचिस्तान से लड़ने की कोशिश करेंगे। 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि साहब हमने 5 दहशतगर्द मारे हैं पाकिस्तान बलूचिस्तान में, और बदकिस्मती से 2 उनमें से पड़ोसी मुल्क से आए थे। तो इस वक्त अगर वो ड्रोन वहाँ चला रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो ये हमें बात समझनी चाहिए, और हमें ये भी समझना चाहिए कि अगर इस किस्म के इफेक्ट आ रहे हैं तो उनका मतलब क्या है। ठीक जो कि आपको अरब गल्फ के सिलसिले में सिचुएशन में नजर रखनी चाहिए कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो गए थे कि बात करेंगे, उनसे बात करेंगे, कतर से बात करेंगे, लेकिन आज सऊदी सफीर ने कहा है बिल्कुल कि उन्होंने मीडिएशन की बात नहीं की, मीडिएशन सिर्फ सूडान और कुवैत कर रहे हैं। बिल्कुल मीर साहब की तरफ जाते हैं। मीर साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब सालसी की बात कर ली जाए तो ये कहकर 2 हफ्ते पहले सऊदी अरब गए थे कि वो सऊदी अरब और कतर के दरमियान सालसी के लिए जा रहे हैं, जबकि सऊदी अरब ने तो सरकारी सतह पर डिनाई कर दिया है कि पाकिस्तान की जानिब से ऐसी कोई कोशिश भी नहीं हुई। तो कितनी बड़ी एम्बेरसमेंट है ये पाकिस्तान के लिए। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि सालसी जो है वो सिर्फ कुवैत और सूडान ने की है। देखिए, मुझे तो ये स्टेटमेंट भी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आया है या नहीं आया, मेरी नज़र से नहीं गुजरा है कि वो सालिसी के लिए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज अफगानिस्तान के जो चार्ज डी अफेयर इस्लामाबाद में उन्होंने ये कहा। जी, उन्होंने कहा होगा, मगर मेरी सऊदी अरब के देखिए मेरी जो राय है कि सऊदी अरब कोई इस वक्त मेडिशन किसी का भी कबूल नहीं करेगा, न पाकिस्तान हो, सूडान हो या कुवैत हो, क्योंकि देखिए अब सऊदी को हम जिस तरह ले रहे हैं, सऊदी की अपनी मुश्किलात है, वो अपनी मुश्किलात में फंसा हुआ। अभी आपने खुद बताया कि जी कतर में तो कोई जो इल्ज़ामात लगाए थे, वो इल्ज़ामात की तो अब कोई नहीं अहमियत है, वो कहता आप ईरान से ताल्लुकात ख़त्म करें। देखिए अब ये इस्लामी दुनिया अब ईरान और सऊदी के दरमियान हम सब लोग सैंडविच होने जा रहे हैं, आप इसको माने या ना माने, क्योंकि ईरान और सऊदी की जो लड़ाई है वो अब एक जगह पे, एक मुल्क पे नहीं है,
یہ تمام ان علاقوں میں جہاں مسلم اکثریتی علاقے ہیں ان تمام کے لیے یہ مشکلات پیدا ہو رہے ہیں. اب پھیل گئی یعنی کہ مختلف خطوں میں. ہاں مگر ہمارا یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا زیادہ ان کے مقابلے میں زیادہ پریشانیاں ہیں, ہم زیادہ مسئلے میں ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں ایک 20 25 30 سال سے ضیاء الحق کے زمانے سے ہم ایک دہشت گردی کے آلریڈی انوالو ہیں, اس میں پھنسے ہوئے ہیں, ہمارے لوگ پھنسے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ یہ کہ ہم تو ایران کے بارڈر پہ کھڑے ہیں, ہم تو گلف کے کوئی قریب بھی نہیں ہیں. تو اسی لیے اس وقت ہم کمپریٹیولی زیادہ مشکلات میں ہیں. اسی لیے میری جو رائے یہ ہوگی کہ ہمیں اٹھ کے ان لوگوں سے چائنا کو آگے ڈال کے, مطلب چائنا کے ایران کے تعلقات خراب نہیں ہیں, چائنا کے افغانستان کے تعلقات خراب نہیں ہیں, ایون چائنا کے انڈیا کے تعلقات بھی خراب نہیں ہیں. تو ہمیں اس ٹولز کو استعمال کرنا چاہیے, ہمیں رشینز کو اس میں انوالو کرنا چاہیے, بجائے کہ ہم جا کے کہیں گے جی رشینز کے ساتھ لے کے ہم امریکہ کے خلاف لڑیں گے. ہمیں ان سب کو انوالو کرنا چاہیے فار ریجنل پیس. جب تک ریجنل پیس نہیں ہوگا آپ اکیلا سروائیو نہیں کریں گے. یہ بات ہم ٹھیک ہے, ریجنل پیس تو ہوگا, لیکن ڈاکٹر صاحبہ جس طرح سے بات کی میر صاحب نے کہ سینڈوچ بننے جا رہی ہے ساری جو مسلمان کنٹریز ہیں وہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان, ایسا ہی ہے. تو پاکستان کو اس ساری صورتحال میں کیسے نیوٹرل رہ کے اپنے آپ کو بچانا ہوگا؟ پلان بہت پہلے سے امریکہ کا انریول ہو رہا تھا 9/11 کے بعد, گریٹر مڈل ایسٹ انیشیٹو. پہلے انہوں نے کہا جی ہم جمہوریت لائیں گے عرب ممالک میں. کیا نتیجہ ہوا؟ جو پہلے جو نان مونارکیکل جو بادشاہت نہیں تھی وہ مسلمان ممالک جو اسٹرانگ تھے وہ سارے انہوں نے تباہ کر دیے. عراق سے لے کے لیبیا سے لے کے سیریا دیکھ لیں, ایجپٹ دیکھ لیں, مسلم بردرہڈ الیکشن جیت کے آیا تھا, پھر وہاں امریکن سپورٹڈ کو کیا جنرل سی سی نے, اور اب ان کو آپ نے دہشت گرد کہہ دیا. مسلم بردرہڈ کو, حماس کو آپ نے دہشت گرد کہہ دیا جو کہ الیکشن جیتے ہیں پیلسٹینین الیکشن. تو مطلب ہے یہ امریکن اسرائیل کا پلان تھا. پہلے انہوں نے یہ ملک تباہ کیے, اب دیکھیں کتنی طریقے سے وہ عربوں میں آپس میں ڈسینٹ کر رہے ہیں. اور یہ امریکہ کا اوپنلی کہنا آفیشلی کہ سنی مسلم اتحاد اب ہم چاہتے ہیں اور وہ بن جائے گا. ٹرمپ کے حالیہ دورے سے واضح ہو گیا سارے ڈیزائن. ہاں, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ڈیزائنز اگر ہیں تو ظاہر ہے ہمارے ادھر تو سیکٹیرین ایشو بنے گا, اور یہ لیے بڑا خطرناک ہے یہ, کیونکہ ہمارے شیعہ بھی ہیں, بڑی میجر چنک ہے, مائنورٹی ہے بٹ بڑی مائنورٹی ہے, اور ہم یہ سنی شیعہ فساد پہلے ہم اس کی قیمت ادا کر چکے ہیں, اب پھر وہی ہوتا رہے گا. تو یہ مسلم ممالکوں کو گھسیٹیں گے, ادھر ود اس اور اگینسٹ اس کا اپروچ استعمال ہونے والا ہے, اور ہمارے لیے بہت مسئلے ہوں گے اگر ہم, جیسے میں بار بار کہتی ہوں, ایک واضح پرو ایکٹیو فارن پالیسی نہیں بنائیں گے. ٹھیک ہے, آج کے شو کا کرکس یہی ہے کہ پاکستان کے لیے چیلنجز کافی زیادہ ہیں سفارتی سطح پر, لیکن ان سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو بھرپور اور مؤثر خارجہ پالیسی اختیار کرنی ہوگی. آج کے شو میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.